الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ مالک کریم نے ہمیں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیکی کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قربانی 10ویں دن عید کی نماز کے بعد انشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ہے، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ اہل ایمان لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کا گھر بیت اللہ اسلام کی نشانیاں، اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ داڑھی جو ہے یہ بھی اللہ کی شعائر میں سے، کسی کو غلط لفظ سے نہیں بلانا چاہیے۔ فرمایا ولا الشہر الحرام، حرمت کے 4 مہینے ہیں، پے در پے 3 ذی الحج
ذی قعدہ اور محرم اور رجب کا مہینہ، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ وللحدی، اور قربانی کا جانور جو ہے لا تحلو، اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ خاص وللحدی، قربانی کے جانور سے محبت اور پیار کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ وللقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں نشانی کے طور پر پٹا ڈال دیا گیا، جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے بیت اللہ کی طرف حاجیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یہ بھی قربانی کا جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی جو جانور تھا اس کے کوہان پر نشان زخم لگایا، تیز دھار چاقو سے نشان لگا دیا، وہاں سے تھوڑا سا خون نکلا، یہ قربانی کا جانور ہے۔ اس کو نہ لوٹا جائے گا، نہ ان کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، جو بیت اللہ کی طرف ارادہ کر چکے ہیں حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، قربانیاں کرنے کے لیے، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو رزق کہ حج کے دوران حاجی کاروبار کر سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سارے عمل کی جو بنیاد ہے وہ شہرت نہیں، مالک کی رضا۔ مالک کی رضا کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کہ میں نے جانور خریدا ہے اور اس کی پھر فوٹو لے کر اخبار میں لگا دی گئی ہے کہ 10 لاکھ کا یہ جانور میں نے خریدا ہے، اور ہر سال ہی ایک آدھا جانور ایسا ہماری منڈیوں میں آتا ہے، ہر علاقے میں لوگ باقاعدہ اس کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب تک وہ فروخت نہیں ہوتا 10 روپے 20 روپے ٹکٹ سے وہ لوگ لاکھوں روپے کماتے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا جانور خرید لیتا ہے اور پھر اخبارات اور میڈیا کی وہ زینت بنتا ہے، یاد رکھیے گا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اس میں اللہ کی رضا نہیں، مالک کی خوشنودی نہیں، وہ تو دنیا کو دکھلانے کے لیے یہ قربان کر رہا ہے جانور، کہ اڑوس پڑوس، ذمہ داران، احباب، دفتر کے ساتھی، مسجد کے نمازی یہ کہے کہ شاہ صاحب کا جانور تو دیکھنے کے قابل ہے، لاکھوں روپے میں قربان کیا جا رہا۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی نیکی نہیں، کوئی ثواب نہیں، اس جانور کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کو نہ کسی لہو کی ضرورت ہے، نہ مالک کو چمڑے اور گوشت کی ضرورت ہے، مالک کریم تو دل کے اندر تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈر کر میری محبت میں کیا قربان کر رہا، کیا قربان کر رہا۔
آدم علیہ السلام کے اولاد نے قربانی کی تھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ. دونوں نے قربانی کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کی قربانی جو اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اچھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اور دوسرے نے جو ردی اور بیکار چیزیں تھی وہ اللہ کے راستے میں دے دی. مالک کریم نے فیصلہ ہی کر دیا جس نے نیت خالص کے ساتھ میرے راستے میں قربانی دی تھی میں نے اس کی تو قبول کر لی، اور پیغمبر کے دوسرے بیٹے کی قربانی قبول ہی نہیں کی. بڑا خوبصورت سبق ہے اس کے اندر. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دوسرے کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. اس میں مالک کی رضا نہیں تھی. قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے. گوشت کھانا مقصد نہیں. آپ بازار سے بہتر گوشت خرید سکتے، عمدہ سے عمدہ اپنی مرضی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یوم النحر، قربانی والا دن، اور اس کے بارے میں قرآن مجید دیکھیے، والفجر ولیال عشر. مالک کریم نے فجر کی قسم اٹھائی ہے. عام دن کی فجر کی نماز نہیں، یہ اس دن کی نماز ہے جس دن ہم فجر کے بعد عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں. وہ فجر کی نماز نمازیوں نے پڑھی. مالک نے اس فجر کے وقت کی قسم اٹھا کر کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ. یہ 10 دن نیکی کے بڑے ہی عمدہ دن ہے. اس کے اندر ایک عمل قربانی کا عمل بھی موجود ہے. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. جب احرام کھول لیا جائے پھر تم شکار کھیل سکتے ہو. پھر ایک اصول بتلایا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا، صحابہ بیت اللہ کی طرف نکلے تو مشرکین نے سفر کرنے سے روک دیا تھا. صحابہ رستے میں سے واپس آ گئے تھے. اب پیغمبر علیہ السلام کو حکومت ملی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم مسجد حرام سے ان کو بھی روک کہ نہیں اب تم نہیں جا سکتے، تم نے ہمیں روکا تھا. سبحان اللہ. کسی قوم کے ساتھ دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے جو شعائر ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، لا تحلوا، وہاں سے تم ان کو نہیں روک سکتے. ان تعتدوا، زیادتی مت کرنا یہ کام کر کے. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم اور زیادتی کے اندر اپنی قوم، بھائی، برادری، رشتہ دار، نمازی، ہم مسلک کا بھی ساتھ بد. واتقوا اللہ، پھر وہی تقوی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، مالک کی پکڑ بڑی سخت ہے. اہل ایمان، یہ 10 دن بڑے نیکی کے دن. ان دنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے جتنی استطاعت ہے، اور سب سے بہترین صدقہ ان 10 دنوں میں
اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے سب سے بہترین صدقہ۔ مالک کریم کو عید والے دن، ہماری سوموار کو عید کی نماز ہے، فرمایا اس دن خون بہانے سے بہتر اللہ کے ہاں کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ کوئی اتنا سا جانور ذبح کرے، کوئی بڑا کرے، کوئی جیسی استطاعت ہے، لیکن جو مالک نے شرط مقرر کر دی ہے اس شرائط کو کبھی نہ بھولے۔ میں پچھلے دنوں فیصل آباد میں، پچھلا جمعہ میرا وہی تھا، ہم منڈی میں سے گزرے، بھینس پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹی اس کا، اور بھینسا وہ قربانی کے لیے لوگ خرید رہے تھے، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ مختلف علاقوں میں بالخصوص یہ سرحد میں پٹھان حضرات بھینس کی قربانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی۔ جو جانور پیغمبر نے ذبح کیے ہیں وہ بکری بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، دمبا یا بھیڑ کا جو بچہ ہے، اس کی قربانی پیغمبر نے کی ہے۔ جو جانور پیغمبر نے ذبح ہی نہیں کیا ہم اس کو قربانی کے لیے تیار کیے بیٹھے اور بحثیں کرتے ہیں کہ یہ گائے کی مثل ہے، اسی کی نسل میں سے ہے۔ کیوں شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہو؟ سوال یہ ہے پیغمبر نے یہ بھینسا یا بھینس، یہ جوٹا، یہ جوٹی، کیا اس کی قربانی کی ہے؟ جواب یہ دیے جاتا ہے کہ عرب کے علاقے کے اندر تو یہ چیزیں، یہ بھینس تھی نہیں، ہے ہی نہیں۔ کیا تھی جو پیغمبر نے کی ہے؟ گائے، بیل، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے وہی جانور اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ مت اپنے پیسوں کو برباد کیجئے گا۔ کچھ لوگ محنت ہی نہیں کرتے، منڈی میں جائیں، جانور خریدیں، جی دندہ جانور ملتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے سال کے لگ بھگ، اور آج کل تو یقین جانے مفتیوں کا انبار لگا ہوا ہے، جتنے کسائی بیپاری یہ فروخت کرنے والے جانور یہ سب کے سب مفتی ہیں۔ آپ بعد میں کہیں گے کہ یہ دندہ نہیں، وہ پہلے ہی کہہ دے گا پکا کھیرا ہے، اس کی قربانی ہوگی۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ یاد رکھیے گا، وہ پکا ہو یا کچا کھیرا ہو، وہ بیل، وہ گائے، وہ 2 سال کی ہو، وہ 2.5 سال کی ہو، جی گھر کا پلا ہوا 3 سال کا پورا ہے لیکن دندہ نہیں ہوا، پکا کھیرا ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ کسائیوں کے مسئلے ہیں، مولویوں کے نہیں، اسلام اور شریعت کے نہیں۔ جنہوں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا وہ وپاری کھڑا ہو کر کہتا ہے پکا کھیرا ہے جی، بے فکر ہو کر لے جائیں، قربانی ہو جائے گی۔ کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ شرط ہے دندہ جانور وہ ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی، وہ ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی۔ ہاں تلاش کر لیا ہے، محنت کر لی ہے، پوری منڈی میں دندہ جانور نہیں مل رہا، اب بامر مجبوری 1 سال کا دمبا یا بھیڑ کا بچہ کہہ لیں، لیلا کہہ لیں، جو بھی آپ کہیں اسے، جس کے اوپر اون ہوتی ہے، 1 سال کے برابر بامر مجبوری کہ مل ہی نہیں رہا، اور میں نہیں مانتا کہ جانور دندہ نہ ملے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
15 سال ہو گئے ہیں یہاں قربانیاں کرواتے ہوئے مجھے، الحمدللہ خود جا کر دندے جانور خرید کر لاتا ہوں۔ آپ کو کیسے نہیں ملتا؟ جی کون محنت کرے؟ 6 آدمی ساتھ، اس نے کہا جی اس سال کا پورا لے جاؤ، اسے قربانی کر دو، اور میں نے بھی جان چھڑائی۔ جو مزہ گھر میں لا کر پالنے میں، محنت کر کر اس جانور کو ذبح کرنے میں ہے، وہ عین ٹائم پر لا کر ذبح کرنے میں وہ مزہ نہیں ملتا۔ آپ اسے پالیے، محنت کیجئے دن رات اس کے ساتھ، اور پھر اس کو ذبح کیجئے، پھر دیکھیے دل کے اندر کیسی تکلیف بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی۔ اور میں نے تو نوکر کو بھیج دیا ہے، جاؤ منڈی میں سے خرید کر لے آؤ جانور۔ وہ گیا، اس نے 4 چکر لگایا، اس نے کہا دندہ تھا نہیں جی، یہ مل گیا۔ مولوی صاحب اس نے کہا جی بالکل قربانی ہو جائے گی، پرواہی کوئی نہیں، میں جو کھڑا ہوا ہوں صاحب، میں نے پل صراط سے گزارنا ہے آپ لوگوں کو۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس دمبے کے اوپر سوار ہو کر پل صراط سے گزریں گے، کوئی شے نہیں۔ جو آدمی غریب ہے، اس نے بیچارے نے دندہ اتنا سا لیا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر چڑھے گا؟ یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ یہ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا، اور اپنے جانور کو خراب مت کیجیے۔ ہاں جتنی رقم ہے استطاعت، آپ دیکھتے نہیں عورت گھر کی جس کو آپ کچن چلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد 15 20 25 ہزار نکال کر دیتی ہے۔ یہ کہاں سے آئے؟ خامد پوچھتا ہے جی آپ جو دیتے رہے تھے نا، اس میں سے میں تھوڑی 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 بچت کر کر کے ذرا مجھے ایک چھوٹا سا فریج تو لا دیں۔ خامد بھی خوش ہو جاتا ہے، بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے کہ واہ جی گھر میں فریج آ جائے گا، ٹھنڈا پانی میسر آئے گا۔ کہاں سے وہ مومنہ عورت اور خامد کہ ذی الحجہ کے ایام آئے نیکی کے، اور وہ خامد کو کہے یہ 15,000 میں نے بچت کیے ہیں، جا کر ایک جانور لے کر آئے، رب کے راستے میں ذبح کریں گے، اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا۔ بیوی پہلے کہتی میں تو ویسے، اور مولویوں نے کہہ دیا تو مقروض ہے، تیرے ذمہ قربانی نہیں، یہ تو ساری عمر قبر تک مقروض ہی رہے گا۔ پہلے فرنیچر کا قرض اتارا، اب گاڑی خرید لی ہے، اس کا قرض نہیں اترتا، قربانی کب کرے؟ اور اگر یہ پہلے دن ہی سے سال کے شروع میں رقم جمع کرنے لگے، کیا خیال ہے ایمانداری سے بتائیے، کیا قربانی کے لیے پیسے جمع نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، اگر دل میں یہ ایمان اور محبت ہو کہ ذی الحج کی نیکی کا دنیا کے اندر کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان اس قربانی کے لیے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیے، کچن کو ٹائٹ کر دیجئے، یوں کہہ سکتا ہوں، سخت کر دیجئے، لیکن رب کے کتنی زبردست حدیث ہے، آپ فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، مسلمانوں کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے ہمارے قریب تک نہ آئے، گھر بیٹھا رہے۔ گاڑی لینے کے لیے پیسے، مکان بنانے پھلانے کے لیے، شادی میں دینے کے لیے، سسرالوں کو دینے کے لیے، غمی میں وہاں، جی یہ تو رواج ہے وہاں دینا۔ اگر نہیں ہے اس امت کے پاس، اس کی اکثریت کے پاس، تو قربانی کے لیے، جانور کے لیے پیسے نہیں، جی بڑا مقروض ہوں، قرض اتاروں کہ قربانی کروں، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ مقروض ہے قربانی، مقروض ہے تو قربانی کر۔ قربانی کی اپنی جگہ پر نیکی ہے، قرض اتارنا اپنی نیکی ہے۔ اہل ایمان ان 10 دنوں کو غنیمت جانی ہے۔ پتہ نہیں مجھ سمیت اگلے سال یہ 10 دن ہماری زندگی میں آتے بھی ہیں کہ نہیں، کوئی خبر ہے کہ یہ 10 دن دوبارہ آ جائیں گے؟ ایک مرتبہ منڈی میں گیا، جنگل سے خوبصورت جانور پکڑ کر لائے ہوئے، بڑا خوبصورت ہے، دیکھنے کے قابل ہے، دنیا وہاں دیکھتی ہے اس کو۔ کچھ لوگ پیسے والے اس جانور کو لے کر بھی اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں، یہ جنگل کا بھینس ہے، سبحان اللہ۔ کیا پیغمبر علیہ السلام نے جنگل سے ہرن پکڑ کر بکری کے مقابلے میں قربانی کر دی تھی؟ اس کہتے گوشت کا ٹیسٹ بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اس کے شکار کا بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس کو پالنے کی بھی بڑی خوبصورت۔ یہ سارے
وہ کام ہے جس میں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کی رضا نہیں، باقی سب کچھ ہے کہ اہل محلہ جمع ہو کر دیکھیں گے وہ عجیب جانور ہے جو یہ ذبح کر رہا ہے، پہلی دفعہ دیکھا جنگل سے جو پکڑ کر لائے ہیں، برفانی علاقے سے لے کر آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اہل ایمان ان کی قربانیاں نہیں ہوتی۔ جو پیغمبر علیہ السلام نے جانور ذبح کیے ہیں ان جانور کو ذبح کیجیے۔ بڑا جانور ہے اونٹ، اس میں 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، ایک اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے جتنی استطاعت ہے۔ آپ دیکھیے پیغمبر سے غریب کون ہوگا علیہ السلام، گھر میں آ کر کہتے ہیں عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، کہا روزہ رکھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اگر گھر میں آ کر ہم سے کوئی پوچھے گھر والی سے کچھ کھانے کو ہے، وہ کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ تجھے آگ ہی لگے تیرے، پتہ نہیں کیا سنے۔ اگلا دن آیا پیغمبر نے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی نہیں، فرمایا روزہ رکھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تیسرا دن آ گیا، عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ فرمایا کچھ نہیں آقا، فرمایا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، روزہ رکھ لیا۔ لیکن جس دن قربانی تھی، جس دن قربانی تھی 63 نہیں 100 اونٹ پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے، کچن میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن قربانی کا ثواب اور قربانی کے لیے محنت اور مشقت، اور پیغمبر علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، 37 اپنے داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے کہ اب تم ذبح نہر کرو اس کو، یا حلق کے اندر چھرا مارو، 2 دھاری دونوں طرف سے جو تیز ہوتا ہے، بائی ٹانگ اس کی کھڑا کر کے اس کو باندھ لیا جائے اور اسے کھڑا کر لیا جائے، اور پھر اس کے اس نرم جگہ پر ایک ہی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر چھرا مارتے ہیں، وہ خون گرتا ہے، وہ ایسے ایسے جمپنگ کرتا ہے، اونٹ پھر بیٹھ جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک اونٹ کی جو گردن ہے وہ 7 جگہ سے ذبح کی جاتی ہے، بالکل سنت کے خلاف، بالکل سنت کے منافی۔ یہاں ہمارے اس پارک میں ہوا، اونٹ اس بیچارے کو گرا لیا نیچے، پھر اس کی گردنیں کاٹی جا رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ کھڑا کر دو اونٹ کو، بائی ٹانگ کو باندھو اور اس کے قریب جا کر خنجر اس کے حلقوم میں مارو، پورا نلکے کی طرح خون نکل آئے گا، بس جانور لیٹ جائے گا، اس کا چمڑا اتار کر کھا لو، پکا لو، اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پیغمبر نے 100 جانور ذبح کیے اپنی طرف سے، ہم سے ایک نہیں ہوتا، اور ایک ہو جائے تو 100 سناتے رہتے جی میں نے جانور ذبح کیا، ہائے ہائے کچن کا اس دفعہ تو بجٹ ہی خراب ہو گیا ہے، کچھ کھانے کو آگے پیچھے نہیں مل رہا، جانور۔ پیغمبر نے 100 جانور ذبح کیے، اور کھانے کی کیفیت کیا تھی؟ بھانجا پوچھتا ہے خالہ جان عائشہ سے، اے خالہ جان گزارا کیسے ہوتا تھا جب روٹی چولہا ہی نہیں پکتا تھا؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پہ، کھجور کھا لیتے تھے پیغمبر اور پانی پی لیتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے، 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا۔ لیکن قربانی کے موقع پر جانور کتنے ذبح کیے، سبحان اللہ، لائن ہی لگ گئی ہے، لائن ہی لگ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے ان بھائیوں کے لیے جو لوگ جانور ذبح نہیں کرتے، غریب آدمی ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ گوشت آئے گا، لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی گوشت پہنچ جائے گا، اور ہمارے ہاں بیماری کیا ہے؟ 3 حصے کریں، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک اپنا، ایک غریبوں کا۔ اچھا پھر رشتہ دار وہ میرے گھر میں بھیج رہا ہے، میں وہی اٹھاتا ادھر رکھ دیتا ہوں، دوسرا اٹھا کے اس کے گھر میں بھیج دیتا ہوں، اندھا بانٹے ریوڑیاں، پھر اپنا اپنا۔ بھئی میں نے تو جانور ذبح کیا ہے، میرے گھر میں کیوں بھیجتے ہو؟ وہاں بھیجو جس نے جانور ذبح ہی نہیں کیا۔ وہ دیکھا ہے اس کے گھر سے گوشت ہی نہیں آیا، آئے 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 تانے دیے، اس نے قربانی کی ہمارے گھر کو، بھئی تم نے بھی تو کی ہے۔ وہاں بھیجو جن کے گھر کے لوگ منتظر ہیں کہ کب کسی کے گھر سے قربانی کا گوشت آئے اور اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں۔
اہل ایمان لنگڑا، لولا، کانا، اندھا، سب سے بڑی عمر کا بوڑھا جانور، پیغمبر نے فرمایا یہ قربانی ہی نہیں ہوتی، قربانی نہیں ہوتی۔ اور میں اللہ کا شکر ہے ہر سال عبدالعزیز ٹرسٹ کی طرف سے خود جا کر جانور ذبح کرنے کے لیے خرید کر لاتا ہوں، اور 1 روپیہ بھی حرام ہے اس سید پر اگر اس جانوروں میں سے رکھتا ہوں۔ نو پرافٹ نو لاس، یوں کہہ سکتے ہیں آپ۔ مقصد کیا ہے؟ غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچ جائے، بھائیوں کو فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کے گھروں میں قربانی کے جانور، اور بالکل بے عیب، کوئی نہیں کہہ سکتا اس کا کان خراب ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، اس کی فلاں خراب۔ میں سمجھتا ہوں کہ کون سا جانور اللہ کے راستے میں قربان ہوگا، کتنا کٹا ہوا ہو اور کتنا خراب ہو وہ جانور ذبح ہوگا، مجھے خبر ہے۔ اور لوگ تو کبھی، لوگوں کا تو کیا کہنا، لوگ تو پیغمبروں کو معاف نہیں کرتے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا نا، پیغمبر وہ تقسیم کر رہے تھے مال غریبوں میں، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیں، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ آئے اللہ کے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دھرتی پر کون انصاف کرے گا؟ سب سے بڑا دھرتی پر عادل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو لوگ نہیں معاف کرتے ہیں۔ آپ جو مرضی سونے کا لقمہ کھلا دیں کسی، وہ کسی نے کسی کے سامنے جا کر غیبت کی اور گالیاں دی، اس آدمی نے مجھے خود سنایا کہ آپ کے خلاف فلاں شخص یوں کہہ رہا تھا، اب وہ آدمی خود ہی کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا آپ نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی کی ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا تھا جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ او اہل ایمان، کوئی لنگڑا، بوڑھا، اندھا، کانا جانور نہ ذبح کرے، قربانی نہیں ہوتی۔ ہم الحمدللہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی۔ اس دفعہ بھی تقریباً 15 مقامات پر، کیا یہ سیلاب زدگان، کیا مقبوضہ کشمیر، کیا آزاد کشمیر، اور کیا مختلف علاقوں میں جہاں ہمارے مراکز ہیں، قربانیاں کروا رہے ہیں، قربانیاں کروا رہے۔ خود جاتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں سیلاب زدگان میں گیا تھا، الحمدللہ جو اللہ نے توفیق دی وہاں جا کر خرچ کیا، اب قربانی وہاں پر بھیج دی ہے، وہاں قربان ہو جائے گی انشاءاللہ، بالکل صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس، سلفی لوگوں کے پاس۔ اور عید کے بعد انشاءاللہ پھر جا رہا ہوں سیلاب زدگان میں۔ نیکی ہے نا، کیوں جاتا ہوں اور آپ کو کیوں دعوت دیتا ہوں کہ شاید اللہ یہ نیکی ذی الحج میں قبول کر لے اور جہنم سے آزاد کر دے۔ آج کا دن وقوف عرفہ ہے، باتیں بہت تھیں، وقت ہو چکا ہے۔ وقوف عرفہ، آج کے دن اللہ تعالی کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں مالک کریم فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں، فخر سے، یہ بندے کیوں آئے ہوئے ہیں میدان عرفات میں، کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اور میدان عرفات میں چیخیں مار رہی ہے امت محمدیہ، رو رو کر کہتی ہے اللہ ہم سب کو معاف کر دو۔ کتنے ہوں گے لوگ جو آپ کے لیے وہاں پر معافی کی درخواست کر رہے ہوں گے رب سے؟ دعا کرو مالک کریم ہم سب کو معاف، ساری امت کو معاف فرما، ہماری لغزشیں معاف فرما، ہماری یہ قربانیاں قبول فرما۔ باپ مر جاتا ہے، پیچھے اولاد رہ جاتی ہے، ساری جائیداد کی پھر وہ وارث بن جاتی ہے، اور پھر وہ منتظر ہوتی ہے، بوڑھی ہوتی ہے، تو اگلی اولاد، یوں کہہ لیجئے والدین کے ساتھ نیکی کیجیے، نیکی کیجیے۔ کیا نیکی؟ ان کی طرف سے قربانی کر دیجیے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چت قبریں مینڈے ذبح کرتے تھے،
ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد، سارے جو ہم سید ہیں نا خاندان، سب کی طرف سے پیغمبر قربانی کر دیتے تھے۔ اور دوسرا جانور ان لوگوں کی طرف سے، امت محمدیہ کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید پر، پیغمبر کی رسالت پر، امت محمدیہ کے ہر اس فرد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتا، پیغمبر اس کی طرف سے بھی قربانی کر دیتے تھے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ مرے ہوئے انسان کی طرف سے، میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، شرط توحید ہے، مواحد ہو، اس کا پیغمبر کی رسالت پر ایمان ہو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیجیے، ان کی طرف سے قربانی کیجیے، حصہ ڈال دیجیے، انشاءاللہ اس حدیث کے تحت اللہ ان کو پورا ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان، آج کا جو بیت المال ہے اس میں ہم انشاءاللہ جتنا بھی پیسہ آج آئے گا نا، ہم سب قربانی کے حصے میں ڈال دیں گے، سب قربانی میں ڈالیں گے آج کا پیسہ۔ کیوں کہ عید کے دن اللہ کو خون بہانے سے بہتر کوئی نیکی پیاری نہیں۔ اس سارے پیسے سے ہم حصے ڈالیں گے انشاءاللہ جانوروں میں، قربانی میں حصہ ڈالیے، جہاں آپ کا دل چاہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرانا چاہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے نمائندے ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کروانا چاہتے ہیں، سیلاب زدگان میں کروانا چاہتے ہیں، یہاں جو لوگ غربا ہیں، ہر سال سینکڑوں لوگوں میں عبدالعزیز ٹرسٹ کی طرف سے گوشت کے شاپر تقسیم ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ مواحدین کو جلد از جلد یہ گوشت پہنچ جائے۔ اس میں حصہ ڈالیے، خاموشی سے ڈالنا چاہے بیت المال میں ڈال دیں، کوئی پورا جانور لینا چاہے میرے پاس جمع کروا دیں، انشاءاللہ بے فکر ہو کر، بے فکر ہو۔ میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کوئی آئے ہمارا اکاؤنٹ چیک کر لے، حساب کتاب چیک کر لے۔ اللہ کے فضل سے یہ سید 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ مجھ پر حرام ہے، حرام ہے مجھ پر۔ اگر میں غیر سید ہوں تب بھی نہیں کھا سکوں گا۔ کیوں؟ کہ آپ کا مال میرے لیے نہیں، غربا کے لیے ہے، مجھے اللہ نے دے رکھا ہے۔ اللہ مجھے مزید توفیق دے کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر قربانی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ واہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ عید کی نماز انشاءاللہ، عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 پر کرکٹ گراؤنڈ جو ہمارا ہے، جہاں ہم حسب روایت نماز پڑھتے ہیں، F11 اور G11 کے درمیان گرین بیلٹ کرکٹ گراؤنڈ میں 6:30 بجے انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی۔ اور ہمارے جو دوسرے مراکز ہیں ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ کی، وہاں پر 6:40 پر جو ان کی عیدگاہ ہے اتوار بازار میں، تو وہاں پر نماز ادا کی جائے گی۔
सवाल है, दो भाई इकट्ठे हों और दोनों शादीशुदा हों, वो दोनों मिलकर एक बकरे की कुर्बानी दे सकते हैं? दे सकते हैं। एक जानवर पूरे ख़ानदान की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है। कच्चे प्याज बिल्कुल नहीं खा सकते, या नमाजी नहीं खा सकता? नमाजी भी खा सकता है, बेनमाज भी खा सकता है, दोनों ही खा सकते हैं। कच्चे प्याज खा कर मस्जिद में नहीं आना चाहिए। ब्रश करे, मिसवाक करे, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए फिर मस्जिद में आए, या पका कर खाए, या ऐसे मौके पर खाए कि कुछ वक्फ़ा हो जाए। कुर्बानी कितने दिन तक कर सकता है? 10 को, और उसके बाद अय्याम तशरीक 11, 12, 13 तारीख की असर की नमाज तक जानवर को कुर्बान कर सकता है। दाढ़ी के नीचे से ख़त का होना कैसा है? बेकार काम है। नीचे से या ऊपर से, दाएं से या बाएं से, लंबाई में या चौड़ाई में, दाढ़ी को कहीं से भी काटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। सुन्नत ये है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। एक नौजवान डॉक्टर कैंसर में मुब्तला है, दुआ करें मालिक करीम उसे शिफा अता फरमा। मालिक करीम तो बादशाह है, शहनशाह है, ज़िल हज के अय्याम है। मालिक करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ये कुर्बानियाँ कबूल फरमा। या रब्बे करीम हमें सदका करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़यि यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।